دنیا میں ایک شخص انقلاب نہیں لا سکتا، اس لیے کہ اس کے امکانات محدود ہیں۔ اس کے لیے مناسب فضا کا انتظام نہایت ضروری ہے۔ تاہم تاریخ کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ کہیں کہیں ایک شخص، ایک پارٹی کسی ملک، علاقے یا جگہ میں افراتفری یا بگدڑ کا سبب بن سکتا ہے، اور کچھ اس طرح کے حالات سیاسی جماعتوں کے یہاں آپ کو واضح طور پر مل سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے تورکھو بنی بزند روڈ پر اب تک کی لاگت اور ناقص کام کے حوالے سے، چترال میں مقامی حکومت اور عوام کے درمیان گہرے خلیج کے بارے میں۔ چترال اب تک کے پی کے کا علاقے کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع تھا۔ دفتری کاموں کی سہولت کے لیے اسے دو اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ویسے تو پورے چترال کی سڑکیں مشکل پہاڑوں سے گزرنے کی وجہ سے پرخطر ہیں ہی، البتہ ان کی بحالی کا کام بھی مختلف اوقات پہ ہو رہا ہوتا ہے، اور لوور چترال سے لے کر بنی تک سڑکیں زائد مقامات پر مضبوط بنیادوں پر سادہ ملتی تھیں۔ اب تو اثر نو تعمیر کا بہانہ بنا کر رواں 3-4 سالوں سے لوگوں کو برابر بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور اب تک ان کی درستگی ہو نہ سکی۔ وہ عوام کی ان سڑکوں پہ خوب ورزش ہوتی رہتی ہے۔ بنی سے آگے بھی تورکھو کے کئی ایک علاقے آتے ہیں جن کی سڑکیں چترال کی دشوار گزار سڑکوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ عوام، باشعور افراد، علاقے کے نمائندگان اور سیانے زیر موضوع سڑک کے متعلق کہتے ہیں کہ مختلف حکومتوں نے اس کے لیے بھاری رقم ظاہر کی تھی، اور 2010 میں یہی سڑک کوئی 32 کروڑ کی لاگت پہ بننی تھی، یا 32 کروڑ کی لاگت اس پہ آنی تھی، اور اب تک اس پر کوئی 1 ارب 20 کروڑ کا خرچ آیا ہے یا اس سے زائد کا خرچ آیا ہے، مگر بنی بزند روڈ خستہ حالی کا شکار ہے۔ بلکہ ککلس سے آگے چند سالوں پہلے کی بات تھی، کچی سڑک شروع ہوتی تھی۔ عوام یہ پوچھتا ہے کہ لاگت آخر کس نے ہڑپ لی؟ کیا یہ عوام کا پیسہ نہیں تھا؟ یہ کہاں گیا خدا جانے۔ دیکھنے میں تو آپ کو چترال کے لوگ باشعور، ذی فہم، ذی شعور، با تہذیب تو نظر آئیں گے، لیکن یہاں ظالم حکمران ان لوگوں کی نظر میں اور مظلوم عوام میری نظر میں دونوں کے دونوں برابر کی باولے ہیں۔ نمائندوں کا اپنے علاقے کی مٹی کے ساتھ اسی طرح بغاوت، کرپشن کی صورت میں، رشوت کی صورت میں ایک طرف سوالیہ نشاں ہیں، تو دوسری جانب عوام کا اتنی خطیر رقم کے خرچ ہونے کے باوجود بھی اس کے متعلق قدم تفتیش یا دلچسپی کا ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اب بھی اس پرخطر راستوں سے آئے روز آتے جاتے ہیں۔ چترال کے اندر الیکشن کے بعد یا حالیہ چترال کے اندر جلسے کے بعد میں جب چترال کے مختلف لوگوں سے اس حوالے سے بات کی، پوچھا، پی ٹی آئی حکومت کے حالیہ چترال کے اندر کاموں کے حوالے سے بات کی، تو کئی ایک یہ کہتے نظر آئے کہ دنیا میں بعض چیزیں دھوکہ دہی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ نام یہاں تک کہ بالتمثیل رکھتے ہیں۔ نام بالتمثیل سے ان کی مراد واضح طور پر پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف، اس کی پارٹی یوٹوپیا، ناقص عملی سرگرمیان، دوہرا نظام ہے۔ نام، اقوال اور افعال کے مابین واضح تفریق ان کی مراد تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عملی طور پر یہ چیزیں خال خال یا دور دور تک تمام پارٹیز میں نظر نہیں آتی۔ وجہ منشور کے ساتھ عدم انصاف، بغاوت یا کچھ کسی کے ذاتی رازو مقاصد ہو۔ مسئلہ بنیادی بھی ہو سکتا ہے، بنیادی مسئلہ نظام ہی کا ہو سکتا ہے، بنیادی مسئلہ گندی سیاست کا ہو۔ جس طرح سیاست کے متعلق ایک فقرہ بڑا مشہور ہے، میں سناتا جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ the politics is a dirty game and played by the dirty people۔ یہاں ناکام جمہوریت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں۔ اب گننے اور تولنے میں معیار کس کو آپ لے سکتے ہیں، اس حوالے سے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اگر ابلیسی نظام کہا، طلسماتی نظام کہا، جو کچھ کہا حق ہی کہا۔ آج ہم بات کریں گے چترال کے اندر سابقہ مہینے سڑکوں پر کام میں تاخیر کے باعث کی جانے والی عوامی سیاحت احتجاج کے بارے میں۔ یہ احتجاج ٹی ٹی آر ایف کی جانب سے کرایا گیا تھا۔ مئی کی 22 تاریخ کو ٹی ٹی آر ایف نے اپر چترال کے عوام، خاص کر کے تورکھو عوام کو رائن نالے میں جمع ہونے کو کہا۔ نتیجتاً علاقۂ کھوت، ریچ، اجنو، تیرچ عوام کی کثیر تعداد رائن نالے میں جمع ہونے لگی۔ اس احتجاج کی سربراہی ٹی ٹی آر ایف کے سربراہان اور نمائندگان کر رہے تھے۔ اب مقامی حکومت کی طرف سے یہ بھی سننے کو ملا کہ اس نے اپنی کھلی اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس احتجاج کو روکنے، دبانے یا کم از کم ناکام بنانے کے لیے اپنی اپنی جانیں بننا شروع کر دیں۔ سب سے پہلا کام یہ کرایا گیا کہ ٹیلینا سروس کو یکسر بند کرایا گیا۔ لیکن میر تقی میر کا بڑا عمدہ اور زندہ شعر اس حوالے سے میں سناتا جاؤں گا اور آپ لوگ سنتے جائیں، جو کہتے ہیں: الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا،
ذو کا شعر سنے جو کہتے ہیں کہ بجا کے ہیں جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ انگریزی میں بھی بڑا ضرب المثل ہر زد و خاص و عام مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ the voice of the masses is the voice of the God۔ کہنے کا مطلب ہے کہ آواز اگر حق کے لیے ایک بار اٹھ جائے نا، پھر اسے دبانا ناممکن بن جاتا ہے۔ نیٹ ورک کی بندش پر سخت عوامی رد عمل دیکھنے کو ملا۔ رائن جنالی میں ان لوگوں کو سننے والا کوئی ملا نہیں۔ نیٹ ورک کی بحالی بھی اب تک ہوئی نہیں۔ مجبوراً یہ لوگ بنی کی طرف اپنی 200 سے زائد گاڑیوں سمیت سفر شروع کر دیتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں یہ قافلہ بنی پہنچ جاتا ہے۔ اس قافلے میں بچے، جوان، بزرگ حضرات سب کے سب شامل تھے۔ بنی پہنچ کر احتجاج کو عملی شکل دینے لگتے ہیں۔ بنی میں یہ لوگ کوئی 2 دن رہنے لگتے ہیں۔ حکومتی عملے، جو ٹھیکیداران یا دیگر جو متعلق افراد تھے، ان کے خلاف شدید نعرہ بازیاں کرائی گئیں۔ بنی میں ان کے مطالبات پر کوئی کان نہ ذرا، کیونکہ تمام لوگ اسی وقت ہی حکومتی مشینری کو لے کر جانے کی ضد پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آخر کار پی ٹی آئی حکومت اور اہل علاقہ سے مذاکرات ہو پائے، لیکن گلہ یہ رہا، بعد میں بھی گلہ کیا گیا کہ یہ مذاکرات یک طرفہ رہے۔ اس مذاکرات میں ٹی ٹی آر ایف کے سربراہان یا نمائندگان شامل نہ تھے۔ پہ یہی پایا کہ عید کے فوراً بعد اس پہ کام شروع کیا جائے گا۔ یہ جلسہ اپنے اختتام کی طرف جانے لگا۔ جلسے کے ختم ہونے کے بعد اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر انتظامیہ نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ ٹی ٹی آر ایف کے نمائندوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جانے لگی، ان کی فہرست جاری کر دی گئی۔ مقامی ٹی ٹی آر ایف کے نمائندگان کی اسی طرح گرفتاریوں پر توقع عوام نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ان کی گرفتاریوں پر برابر حیرانگی کا بھی اظہار کرتے رہے۔ اس پر ٹی ٹی آر ایف کے نمائندوں کو باقاعدہ ہتھکڑیاں لگائی گئیں اور وہ پشاور کورٹ کی طرف رجوع بھی کرتے نظر آئے۔ آخر کار انہیں ضمانتوں پر رہائیاں ملی۔ بعد میں جب یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں تو ویڈیو میں آپ لوگ برابر دیکھ سکتے ہیں، واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا شاندار استقبال بھی کیا جاتا ہے۔ دیکھا جائے یہ ظلم و زیادتی چترال کے ساتھ ناقابل قبول ہے۔ چترال کے ہر گوشے میں اس طرح کی کرپشن آپ کو ملیں گی اور بولنے پر آپ کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ یہی حال احوال چترال میں بنی بزن روڈ کا ہے کہ اتنی لاگت لگنے کے باوجود بھی اب بھی نامکمل ہے۔ دیکھا جائے تو وفاقی حکومت فنڈ ضرورت کے مطابق دے تو دیتی ہیں، جس اس کا تذکرہ میں نے کیا، مگر ان کی تکمیل سے متعلق ذمہ داران وہ ہڑپ لیتے ہیں۔ یہ دیکھا جائے تو یہ لوگ ریاست پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر مملکت سے بھی بڑے بڑے عہدیدار معلوم ہوتے ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ یہ بات مذاق کا حیض ہے ہی، لیکن کسی بڑے علمیے سے بھی خالی نہیں، یقین جانیں۔ چترال کو مختلف حوالوں سے طرح طرح کے مسائل درپیش ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا انسان کی بہت بڑی ضرورت بن چکی ہیں۔ اعلانات سروس سے اکثر تنگ آ چکے ہیں اور دوسرے اداروں سے یہاں کی طرف رجوع کرنے کے خواہاں نظر آتے ہیں کہ ان کی یہ بڑی ضرورت کسی نہ کسی صورت پوری ہو۔ اب آگے کیا ہوگا؟ انتظامیہ نے دفعہ 144 سے نافذ کیا ہوا ہے، یہ تو اب ہو چکی ہے، اب کیا صورت نکل آئے گی؟ کیا ان کے مطالبات پر عمل کیا جائے گا یا نہیں؟ یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ بھی کہنا فی الحال قبل از وقت ہی ہوگا۔ آپ نے یہ تو سن رکھا ہوگا کہ بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی اس طرح کی بڑی بڑی باتیں اور واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی دیگر معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے خواہاں ہیں، شائق ہیں، تو دیکھتے رہیے زمانہ نیوز۔ پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ تمام کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔